بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہت عمدہ ہیں، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، گھر کے صحن میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ پیالہ سے پانی پی رہی ہیں۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ غور فرمائیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امتی ہیں، شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رفیق حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں۔ جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو نے اس پیالہ کے کس حصے سے لب لگا کر پانی پیا ہے تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پانی پیتی یا کھاتی تھی۔ بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سماعت فرماتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے۔ کھانے پینے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو دستیاب ہوتا اس میں سے جو چاہتی کھاتی اور جو چاہتی پی لیتی۔ اس زمانے میں ہاتھی کے دانتوں کے زیورات کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے زیور پہننے کا حکم فرماتے، بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر لعن طعن نہ فرماتے اور نہ ہی ان سے سخت اور درشت لہجہ میں گفتگو فرماتے۔ اگر کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو التفات میں کمی فرما دیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4912 میں سورہ تحریم کے اس واقعے کی تفسیر ہے کہ جسے عمومی طور پر واقعہ تحریم کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے، جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلا جایا کرتے جس کی اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اس طرح سے باریاں تھیں کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوا تھا۔
جو دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھیں، کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرنے کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ایک حصے میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلا جایا کرتے تھے جہاں رات رکنا ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگیں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ تحفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند ہے۔ اس شہد کو مزے مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزرتا رہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں تھے؟ اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گی، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغافیر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی بو بالکل پسند نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کافی دیر سے آئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی کی زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں، اور جلد ہی انہوں نے اپنے مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جملہ ازواج کے ایک فعل کی نگرانی فرماتے اور کہیں کوئی لغزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعہ امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہم رحمۃ اللہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ کسی دوسری صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خامدوں کے پاس شوال المکرم کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اگر کسی چیز کی خواہش کرتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا بھی بو آنے کا خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نہ نوش فرمائیں گے۔ اپنی قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں
جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ شہد ایک حلال چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے، پر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا، مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ اس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت 1 تا 5 میں اللہ پاک اس واقعہ کو یوں بیان فرماتا ہے، اور یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتلائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کار ساز اللہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی کفارہ نہ پڑتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر ایک بات منہ سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتے تو یہ رہتی دنیا تک شہد پینا منع فرما دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے قسم کا کفارہ مقرر کیا کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ نجم میں اس طرح حکم آیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کی خاطر بھی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، نہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ کہو اور نہ ہی اس پر عمل کرو۔ آج کے دور میں انسان زبان سے تو حرام نہیں بول رہا، انسان حرام پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتا
کہ ہم حرام کام سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کل ہمارے نزدیک حرام نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں۔ ہم گناہ کرتے ہوئے محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔